اس وقت جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک افواہ کہہ لیں اسلام آباد میں کہ کوئی نیشنل گورنمنٹ کا قیام ہو سکتا ہے، اس میں پی ٹی آئی کو بھی انکلوڈ کیا جائے گا، ہو سکتا ہے اس کا وزیر اعظم پھر شہباز شریف نہ ہو، کوئی اور ہو، کیا کوئی بات چیت ہوئی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، پاکستان نے قائم رہنا ہے اور انشاءاللہ رہنا ہے، رہے گا انشاءاللہ۔ آمین آمین۔ تو پھر جو ہے نا، یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کو ٹائم دیا جائے۔ پاکستان جو ڈیفالٹ ہو رہا تھا، بلکہ ہونے کے قریب نہیں تھا، بلکہ ڈیفالٹ میں جا چکا تھا، آج الحمدللہ پاکستان اکنامک بحران سے نکل آیا ہے۔ اس کو سٹیبل ہونے دیں، ساتھ اس کے جو ہے وہ سیاسی استحکام آنا چاہیے، اس کے لیے بات کریں، اس کے لیے پولیٹیکل ڈائلاگ کریں، اس کے لیے پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں آپس میں، اس کے لیے پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ سر جوڑے، جس کی میں نے پہلے بات کی ہے کہ سر جوڑ کے جب تک نہیں بیٹھیں گے یہ استحکام نہیں آئے گا۔ تو اس چیز کی ضرورت ہے، یہ نیشنل گورنمنٹ کی، یا اس کو ہٹا دیں اس کو لے آئیں، اس سے جو ہے وہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک اس کا متحمل نہیں ہے۔ اور یہ فیصلے آپ نے کر رہے ہیں یا فیصلے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ فیصلے جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ نے کرنے ہیں۔ اتنا اختیار ہے یہ فیصلہ جو ہے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کرے گی، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کرے گی، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اگر آج کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ لوگوں کے پاس، اس کے علاوہ اس میں اور رکاوٹ کوئی نہیں ہے۔ آپ لوگوں کے پاس یہ اختیار ہے آپ کے خیال میں کہ ایک پولیٹیکل ڈائلاگ شروع بھی کریں؟ آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں، ہاں، انہوں نے تو جب عدم اعتماد ہوا تھا اس وقت انہوں نے اپنے ادارے میں بیٹھ کے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم نے جو ہے وہ نیوٹرل پلے کرنا ہے۔ اسی سے جھگڑا ہوا تھا ان کا بانی پی ٹی آئی کے ساتھ۔ آج بھی جو 8 مئی کو 9 مئی کا 1 سال مکمل ہونے کے بعد جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے اس میں 2 ٹوک کہا ہے کہ مذاکرات ہمارا کام نہیں ہے، لیکن سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ کے بات کریں۔ اس لیے بھی پوچھا انہوں نے کل کب منع فارمیشن کیا؟ کمانڈر کانفرنس ہوئی اور اس کا اعلامیہ آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا، جہاں پہ پی ٹی آئی کے حوالے سے وہاں پہ میسج ہے نام لیے بغیر، وہیں پہ حکومت کو باقاعدہ انسٹرکشنز بھی ہے نا، ایک حکومت کو کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ لاز بنائے، ریگولیشنز بنائے، فریڈم آف ایکسپریشن کو جو ہے غلط طریقے سے استعمال ہو رہا ہے، قوانین بنائے اس حوالے سے، تو باقاعدہ ایسا لگ رہا ہے کہ انسٹرکشنز ہے حکومت کے لیے۔ اس میں انسٹرکشن کا لفظ موضوع نہیں ہے، لیکن یہ ڈیمانڈ ہے ان کی، اور یہ ڈیمانڈ جو ہے یہ جس دن لا اینڈ آرڈرز کی ایک بڑی ہائی لیول میٹنگ ہوئی ہے، اس میں آرمی چیف خود موجود تھے، اور جو وہاں پہ انہوں نے بات کی وہ ڈیمانڈ ان کی اس وقت ان کے اپنے الفاظ میں بھی موجود تھی۔ انہیں بڑا گلہ ہے اس بات کا، حکومت سے، یعنی پورے سسٹم سے ان کا ایز انسٹیٹیوشن گلہ ہے کہ 9 مئی کے جو مجرم تھے، جو ملزم تھے، ان کا ٹرائل کیوں نہیں کیا گیا؟ اگر ان کا ٹرائل ہو جاتا تو پھر شاید یہ 26 نومبر یا 24 نومبر نہ ہوتا۔ تو ان کا یہ گلہ تو ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس میں سب سے زیادہ گلہ یہ حکومت سے زیادہ یہ گلہ جو ہے یہ سپریم کورٹ کو ہے۔ یہ جو 9 مئی کے ٹرائل مکمل نہیں ہوئی، اس میں سپریم کورٹ اور ہمارے جو معزز ججز ہیں جو خط پہ خط لکھتے ہیں، خط پہ خط لکھتے ہیں، اس کے علاوہ انہیں اور کوئی کام نہیں ہے۔ کل تو پہلا انہوں نے جو ہے مقدمہ یہ ٹرائل مکمل نہیں ہونے عمران خان دیا کے اوپر اور دیگر لوگوں کے اوپر جب فرد جرم عائد کی ہے، اور یہاں پہ صرف عدلیہ کی ذمہ داری نہیں، یہ تو پروسیکیوشن کی ذمہ داری ہے، مطلب سال سوا سال تو لگا دیا پروسیکیوشن نے چالان فائل کرنے میں، جب چارج شیٹ نہیں کریں گے تو معاملہ آگے کیسے بڑھے گا؟ تو اس میں عدلیہ کی کہاں ذمہ داری آتی ہے؟ جب یہ فیصلہ ہی نہیں ہوا کہ یہ چلان جو ہے یہ جانا کس طرف ہے، اس کورٹ میں جانا ہے، یہ اس کورٹ میں جانا ہے۔ 80 لوگ تو تھے نا، 100 تھے پر 80 رہ گئے، وہ ملٹری کورٹ کے الگ ہیں، جو ٹیررسٹ کورٹ میں لوگ تھے، اینٹی ٹیررزم کورٹ میں، ان کا تو کام پروسیکیوشن نے کرنا تھا نا، وہ چالان ہی نہیں جمع کریں گے تو عدالت کیس کیسے آگے بڑھے گی؟ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ جو ہیں یہ گورنمنٹ کے متحد ہیں؟ نہیں، پروسیکیوشن تو ہے نا، ادارے ہی کرتے ہیں نا پروسیکیوشن تو۔ پروسیکیوشن جو ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ پروسیکیوشن جو ہے وہ سارا کیس جو ہے وہ لے کے پیش کرتی ہے، اور جج صاحب کہتے ہیں کہ یہ شک پڑ گیا تو لہٰذا آپ اٹھائیں اس کیس کو، فائل کو اٹھا کے باہر پھینکیں، ملزم جو ہے اس کو گھر چھوڑ کے آئیں۔ کل آپ کی فضل رحمان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، کل کامران مرتضیٰ صاحب کو ہم سن رہے تھے، انہوں نے کہا کہ رانا صاحب آئے، ملے، کچھ اور لوگ بھی ملے، اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ درجہ حرارت بڑھ گیا ہے۔ کیا ایسی گفتگو ہوئی ہے آپ کی؟ نہیں، بالکل درجہ حرارت جو ہے وہ بڑا نہیں ہے، اور مولانا جو ہے وہ بڑے زیرک اور بڑے جو ہے وہ معاملہ فہم رہنما ہیں۔ دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ جب 26ویں ترمیم ہوئی ہے نا، تو 26 ترمیم میں
یہ بات طے ہوئی تھی کہ یہ جو لیجسلیشن اب جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے نا کہ یہ لیجسلیشن بھی ساتھ ہی ہوگی، اور جب 26ویں ترمیم کا ووٹ ہوا تو ساتھ ہی یہ بھی جو ہے وہ ووٹ ہوا تھا۔ جی جی تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا گلہ یا ان کی ناراضگی جو ہے اس حد تک جائز ہے کہ جب ان سے یہ وعدہ ہوا تھا اس کے بعد انہوں نے 26ویں ترمیم میں انہوں نے وعدہ سینٹ میں خلافی ووٹ حکومت دیا کر رہی ہے یا صدر اور مملکت کر رہے ہیں؟ انہوں نے جو ہے وہ قومی اسمبلی میں بھی دیا، تو یہ لا جو ہے اس میں اتنی دیر نہیں ہونی چاہیے تھی، اس کو لا وعدہ کو بھی خلافی فضل الرحمان صاحب سے حکومت کر رہی ہے یا صدر مملکت کر رہے ہیں؟ دیکھیں صدر مملکت میں اور حکومت میں کوئی فرق نہیں ہے، تو پارٹی الگ الگ ہے نا، تو یہ حکومت میں لیکن یہ ایگزیکٹو آپ کے پاس ہے، میں سمجھتا صلاحیت ان کے پاس ہوں ہے۔ یہ مل جل کے ہی ڈیلے ہوا ہے، اور اس میں کچھ چیزیں اور بھی اور مصروفیات بھی، ایس سی او کی کانفرنس آ گئی اور معاملات آ گئے، یہ 24 نومبر آ گیا، تو اب پرائم منسٹر صاحب نے اس اب چیز تو کا صدر نے تو اب وہ بل واپس بھیج دیا ہے نا پارلیمنٹ کو۔ واپس بھیج دیا، لیکن پرائم منسٹر صاحب نے اس کا جو ہے وہ نوٹس لیا ہے، انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بات بھی کی ہے، میں نے بھی اسی پیرائے میں بات کی ہے، اور پرائم منسٹر کی آج ان سے بات ہوئی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ان کا گلہ جو ہے وہ ہم اس کو دور کر دیں گے۔ غفور حیدری صاحب نے کہا تھا رکاوٹ اصل میں کہیں اور سے آ رہی ہے، نہ حکومت کی طرف سے آ رہی ہے نہ صدر پاکستان کی طرف سے آ رہی ہے، ایسا ہی ہے معاملہ؟ نہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، رکاوٹ کسی طرف سے بھی آ رہی ہو، رکاوٹ دور ہونی چاہیے۔ اور وزیر اعظم نے ایشورٹی دی ان کو کہ یہی بل جو ہے اب منظور ہو جائے گا۔ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ ان کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ ہے، ہاں یہ ان کے ساتھ وعدہ ہے، تو وعدہ تو پورا ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اور کیا کیونکہ ملاقات میں جو فیصل واوڈہ صاحب تھے ان سے بھی ہوئی ہے ملاقات، بلاول صاحب کی فیصل واوڈہ صاحب سے ہوئی ہے، اس پہ بھی کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا تھا کہ صف بندیاں کبھی بھی تبدیل ہو سکتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جو سیٹ اپ ہے وہی چلتا رہے گا، تو وہاں سے بھی اس قسم کی بات آئی ہے، تو کیا کوئی؟ دیکھیں وہ میں نے پہلے بات کی ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگر تھوڑی بہت اس سلسلے میں کوئی کیئر لیسنس ہوئی ہے نا تو اس کا ہم بندوبست کر لیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ فیصل واڈہ صاحب بھی پورے سسٹم کے ساتھ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے ان کا ساتھ جو ہے وہ رہے گا۔ وہ ٹھیک ہے، انہوں نے ایک بات کی ہے کہ میں بانی پی ٹی آئی کی جو ہے وہ کیا کہا، ان کو نقصان نہیں پہنچنے دوں گا، میں ان جی جی، کو وہ کہتے ہیں میں ان کی جان بچانا چاہتا تو ہوں۔ ٹھیک، اچھی بات ہے، جان وہ بیسکلی وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کی جان ویسے لینا بھی کوئی نہیں چاہتا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اپنی اہلیہ کو چھوڑیں، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نون لیگ سے چھٹکارا پائیں تو معاملات صحیح ہو جائیں گے، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ ہاں نہیں، وہ اپنا بیان جو ہے نا وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اس کو جو ہے نا وہ موڈیفائی کر لیں گے۔